ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 62. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ اردو ترجمہ: تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لے، اور اللہ اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ اس کو راضی کرتے اگر ایمان رکھتے. عموماً بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار یہ ریاکاری ہے، یہ شرک ہے بولتے. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان بتا رہے ہیں. صحابہ کی سنت تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی کام کرو میری رضا کے ساتھ میری محبوب کی بھی رضا کرو. میری رضا کے ساتھ میری محبوب کی رضا کا بھی خیال کرو، کیونکہ میری محبوب کی رضا میں میری رضا. میرے محبوب راضی ہو جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا، میرے محبوب ناراض ہو گئے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. تو یہ خیال کرنا کہ میرے محبوب کی رضا ہر کام میں شامل ہو. تو لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ لوگ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بعد نہیں کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی رضا ہر کام میں شامل ہو جانا. اور یہ ایمان ہے، ایمان ہے، جان ہے کہ ہر کام ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی دفعہ اپنے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر فرما، اطاعت کرو میری اور میرے محبوب کی. بے شمار آیت قرآن میں جب اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت کے ساتھ محبوب کی اطاعت کے بعد ذکر کیا، اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم کلمہ طیبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. کہ کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے تو اس کا ایمان ہی شروع نہیں ہوا، مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہوا. مسلمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ اللہ کا بھی نام لے، لا الہ الا اللہ بھی کہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ اب کیا ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا خیال کرے. صرف اللہ کی رضا نہیں، اللہ اس کے رسول کے جو ہے نا یہ حق زیادہ تھا. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آیت مبارک آیت کا، کہ کچھ منافقین تھے. منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے ظاہر میں ایک کچھ، باطن میں کچھ. سامنے کچھ ہوتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتے ہیں. سامنے کچھ ہوتے ہیں، پیچھے کچھ ہوتے ہیں. منافقین کا ایک سادہ سا ڈیفینیشن ہے، بے شمار ڈیفینیشن. مگر حقیقی منافقین جو بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، اصل جو منافقین ہیں وہ منافق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، وہ اصل منافقین. تو کچھ منافقین تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ملتے ایک دوسرے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے ایسے جملے کہتے، وہ گستاخی والے جملے ہوتے. اور جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو ہاں میں ہاں ملاتے، ہاں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. مطلب پیچھے ایک ان کا عمل تھا. اور قسم کھا کے مسلمانوں کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے نبی کے بارے میں کبھی کچھ کہتے نہیں. منافقین کا عمل ہے، یعنی ان کا ظاہر کچھ، باطن کچھ، سامنے کچھ، سامنے ایک رہتے پیچھے ایک رہتے، زبان پہ کچھ رہتا دل میں ایک رہتا. یہ منافق ہے. اور آج بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے، گستاخی کرنے والے، یہ منافقین ہی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ادب کرنے والا بنائے، کیونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان ہے۔ بغیر ادب کے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، بغیر ادب کے ہمارا کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارا کوئی روزہ، زکوٰۃ، حج، مطلب اگر آپ ذرا بھی بے ادبی کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، یہ منافقین اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، پیچھے کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ میرے محبوب کے بارے میں کچھ نہ کہو، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو آگے کہتے کہتے مسلمانوں کو راضی فرماتے تھے، مسلمانوں کو راضی کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب ان سے کہہ دو کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ راضی کر رہے ہیں مسلمانوں کو، مگر ان کے لیے یہ بہتر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو راضی کر رہے ہو، یہ لوگوں کو راضی کرنا منافقت ہے، اصل رضا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو راضی کرنا ہے، اگر ایمان رکھتے تو اللہ اور اس کے راضی کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ تھا کہ اس کو راضی کرتے اگر ایمان رکھتے، مطلب ایمان والا جو ہوتا ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے ایمان کیا ہے، ایمان صرف اللہ کی رضا نہیں ہے، ایمان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا کیا ہے، اللہ کی ہی رضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کیا ہے، اللہ کی ہی ناراضگی ہے۔ تو ہم دیکھنا ایمان والوں کا ڈیفینیشن بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان جو رکھتے تھے، اگر ان کے پاس ایمان ہوتا وہ لوگوں کو راضی نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے قسمیں نہیں کھاتے تھے، جھوٹے چھوٹے لوگوں کے سامنے باتیں نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور اب میرے محبوب کو راضی کرتے۔ تو میرے محبوب کو راضی کرنا، مجھے راضی کرنا، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی کہ اللہ کے بندہ اللہ تک بغیر نبی کے پہنچ نہیں سکتا، بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی کو بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ زندگی گزارنا ہے، قبولیت ہونا ہے، محبوب ہونا ہے، بندہ بننا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناراض کرا وہ اللہ کو ناراض کرا، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا وہ اللہ کو راضی۔ تو ہمارے ہر کام میں کیا ہونا، ہمارے ہر کام میں یہ ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایمان رکھنے والوں کا عمل ہے۔ ایمان کیا ہے، اعمال کی روح ہے، یعنی نماز کی روح ایمان، روزے کی روح ایمان، صدقات کی روح ایمان، زکوٰۃ کی روح ایمان، مطلب جسم میں اگر روح نہیں ہوتا کیا ہوتا، وہ روح مردہ ہو جائے، وہ بدن مردہ ہو جاتا، مطلب آپ کے جسم سے روح نکل گئی تو اب کیا ہے، مردہ جسم ہے۔ اسی طرح سے اعمال میں بھی روح نکل جائے، یعنی روح کیا ہے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے، اب بید بھی آ جائے، غصہ کی رسول آ جائے، تو کیا ہوگا، ہمارا کوئی بھی عمل کیا ہوگا، وہ مردہ عمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، تو کیا ہوگا، وہ اعمال کی روح ہے ہماری، وہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ اپنے دیکھ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی رضا ہے، میرے محبوب کے لیے عمل کرا، میرے محبوب کو خوش کرنے کرا، میرے محبوب کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ تو یہ منافقین کا عمل ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گستاخی کرتے اور صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جا کے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے نبی کے ساتھ ہیں، سامنے ایک پیچھے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان اگر رکھتے، نفاق نہیں رکھتے، اگر ایمان رکھتے تو یہ حق کیا کس کا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ اور اس کی مثالیں بے شمار ہے کہ صحابہ کرام کی سنت تھی، ہر کام میں یہی دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنا کیا ہے، اللہ کو ہی راضی کرنا، یہ اللہ عبادت تو اللہ کی ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہے، مگر صحابہ کرام کو یہ فارمولا معلوم ہو گیا تھا کہ نبی کی رضا میں ہی خدا کی رضا چھپی ہوئی، نبی کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی چھپی ہوئی۔ تو ہمیشہ وہ ہر کام میں کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے، ہمیشہ یہ خیال ہوتا ان کا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بہترین صحابی رسول ہے، بے شک ہر صحابی رسول تو بہترین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، رات میں نے تمہاری قرآن کی تلاوت سنی، بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں داؤدی آواز عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت خوبصورت آواز تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لیے تعریف فرما رہی کہ کیا قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین قرآن کی تلاوت عطا کی، بہترین آواز کی، کہ یہ وہ آواز ہے داؤدی آواز عطا کی۔
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی عبادت ہے، قرآن کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کا پڑھنا عبادت ہے۔ مگر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں رات کو تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا۔ دیکھو کیا 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 فرمان ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ، مجھے اگر خبر ہوتی، مجھے اگر علم ہوتا یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ کے خوبصورت کان یہ میری کلام کو سن رہے تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا۔ تو عبادت ہے قرآن کی تلاوت۔ مگر یہاں پر صحابہ کرام کو معلوم ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہاں پر اشارہ دے رہے ہیں کہ محبوب کی رضا، آپ کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا، آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، آپ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا، آپ کے لیے عمل شرک نہیں ہوتا، آپ کے لیے عمل ریاکاری نہیں ہوتی، آپ کے لیے عمل حقیقت میں اللہ کے لیے عمل ہوتا۔ تو یہ ایمان کا حصہ، یہ ایمان کے اللہ کے رسول کے لیے عمل اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام کیا ہے؟ ہر معاملے میں یہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول راضی ہے یا ناراض، رضامندی کا خیال کرتے ہو، تقویٰ ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا خیال کرتے کہ ہمارے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہم صبح شام تک ہمارے بھی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہم غلط اعمال کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی حمد و تعریف بیان کرتے کہ مولا کہ میری امت کو تو نے توفیق دی نیکی کرنے کی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو ہم دیکھیے کہ کون سے اعمال پیش ہو رہے ہیں، اچھے عمل پیش ہو رہے ہیں یا برے عمل پیش ہو رہے ہیں۔ ہمارا درود بھی پہنچ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہمارے اعمال بھی پیش ہو رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچ رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا۔ اور ایک اس کی مثال کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ آپ امامت فرما رہی، نبی کریم نماز شروع کر دی آپ نے، امامت فرما رہے ہیں، امام ہے آپ نماز کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں جو ہے نا شامل ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ فوراً مقتدی بن گئے، یعنی فوراً امامت سے ہٹ گئے اور مقتدی بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائے۔ دیکھو اب حضرت ابو بکر صدیق، اب عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہو رہی، مگر جیسے ہی معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں تشریف فرما ہو چکے ہیں، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا خیال، تعظیم کا خیال کرتے ہوئے امامت سے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت پہ کھڑا کیا۔ یہ صحابہ کی سنت تھی کہ ہر معاملے میں خیال ہوتا، ہر معاملے میں رضا ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال ہوتا، ان کے آپ کے ادب کا خیال ہوتا۔ اور کوئی صحابی رسول یہی دیکھتا کہ کہیں ہم سے بید بھی نہ ہو جائے، وہ خیال کرتے، وہ ہمیشہ ان کے دل میں فکر ہوتی کہیں ہم سے ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، اور نبی کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک نبی کریم اور ایک آیت اس کے بعد کی آیت ہے سورہ توبہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کو خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس کے لیے جہنم کی آگے۔ دیکھو اللہ کے خلاف نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اے منافقوں کو خبر نہیں، کیا اے کافروں کو خبر نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ کس کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرے۔ مطلب ہم منافقین کا عمل کیا تھا؟ وہ نفس پرست تھے، شہوت پرست تھے، دنیا پرست تھے، میں پرست تھی، ان کے پاس وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نفس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو نفس کے اوپر جو ہے نا ترجیح نہیں دیتے، وہ ہمیشہ یہی دیکھتے تھے کہ ہماری مرضی ہونا، ہماری سرداری ہونا، ہمارے سامنے ہوتے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب ان کو خبر نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو جہنم کی آگ کس کے لیے؟ جہنم کی آگ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے۔ تو یہاں پر بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خالی اللہ کے خلاف نہیں، جو اللہ کے خلاف کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنا اللہ کے خلاف ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے جہنم کی آگ میں۔ مطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے گا، جو بدتمیزی کرے گا، بے ادبی کرے گا، منافقت ظاہر کرے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور دنیا میں جہنم میں شروع ہوتی ہے اس کی۔ اور یہ بڑی رسوائی فرما رہا، بڑی رسوائی فرما رہی، مطلب
ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ بڑی رسوائی ہے. ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرا اس کی جو سزا مل جائے جہنم میں جب چلے جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا, یہ بڑی رسوائی ہے. ہمارے پاس بڑی رسوائی کیا ہے؟ ہم بڑی رسوائی سمجھتے کہ پیسہ نہیں آیا تو بڑی رسوائی سمجھتے, لوگوں میں عزت نہیں بھی تو رسوائی رسوائی سمجھتے, ہماری عزت چلی آ رہی سمجھتے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بے عزتی ذلت کس میں ہے؟ ذلت اس میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوا, جو اللہ اور اس کے رسول پہ اپنی مرضی رکھا, جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا پہ نہیں چلا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو گیا تو اس کے لیے جہنم کیا ہے, اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک شخص تھا, ایک شخص کاتب وہی تھا, بعد میں مرتد ہوا. مرتد مطلب اسلام تو لا لیا تھا, وہ بعد میں پلٹ گیا. وہ کاتب وہی تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی آتی تو وہی لکھتا تھا وہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھنے والا ہے شخص ہے, مگر وہ بعد میں مرتد ہو گیا, مطلب اسلام سے ایمان سے پلٹ گیا, مان کے پلٹ گیا, اور بعد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرانا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے, آخرت میں بھی ذلیل کرتے. یہ کنفرم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بہت محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا درجے کی بھی گستاخی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. اب پچھلے لیکچرز میں بھی دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرض ہے نا. اس لیے کیا ہے, اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سکھاؤ. یہ اپنی اولاد کو علماء کرام اولیاء اللہ ہم کو بتاتے, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, یہ اولیاء اللہ بتاتے ہم کو کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر پیدا کریں, اور اپنے بچوں کے اندر, اپنی اولاد کے اندر. کیونکہ ذرا سی بھی لفظ یہاں پر ہو گئی کہ کسی کے شکنجے میں, کسی کے جال میں ہم آ گئے, اور خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے کہ آج جو دیکھ رہے ہیں ہم معاشرے میں لوگ جو چاہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک رہے ہیں, تو وہ تو ان کا دنیا میں عذاب شروع ہو گیا ان کے لیے. اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک شخص تھا جو مرتد ہوا, وہ اسلام لا لیا تھا, وہ اسلام لانے کے بعد دین سے پلٹ گیا, وہ پلٹ کے, اور وہی لکھنے والا تھا, کاتب وہی تھا, اس کا نام یاد نہیں آ رہا, تو کاتب وہی تھا. اب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان مانتا ہے, کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی کہتے ہیں وہ تو آپ اپنی طرف سے کہتے. اتنا بڑا بہتان اس نے بنا. کیا کہا اس نے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی, وہی جو آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے آتی, مگر اس نے بید بھی کیا کی کہ یہ جو وہی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیونکہ میں پہلے خود لکھتا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کہتے. معاذ اللہ, ایسی بڑی گستاخی اس نے کی, اتنی بڑی گستاخی, بہتان باندھا. تو اس کی جب موت ہوئی, اتنی خطرناک موت ہوئی اس کی, اتنی خطرناک موت ہوئی کہ اس کو خبر میں دفن کرتے, مگر خبر میں دفن جیسا ہی کرتے زمین اس کو اٹھا کے پھینک دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم نہیں کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی جو بیعت بھی کرنے والا ہے, انہیں دنیا میں بھی ذلیل ہوتا, آخرت میں بھی ذلیل ہوتا. کیونکہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام عبادتوں کی روح ہے, تمام عبادتوں کی اصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے. تو وہ شخص زمین میں دفن کرتے اس کو, باہر نکل جاتی اس کی لاش, پھر دفن کرتے, پھر باہر نکل جاتی, اور گہرا گلا کھودتے, خبر کھودتے اس کی, گہرائی پہ گہرائی کھودتے, مگر اس کو زمین قبول ہی نہیں کرتی. تو بات کیا ہے کہ زمین بھی اس کو قبول نہیں کرتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں, تو یہ اس نے کیا بکواس کی, مرتد ہوا, پہلے اسلام لایا مگر اسلام لا کے پلٹ گیا, توفیق نہیں ہوئی اس کو. اب یہ کیا کرا, اس کو مرتد ہو گیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کرا, اور اللہ تعالیٰ کیا انجام کرے, اس کو دنیا میں اس کو ذلیل کرے, اس کو زمین بھی اس کو قبول نہیں. آخرت تو اس کی گئی, کیونکہ جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا اور بکتا, وہ دنیا میں ذلت اس کی شروع ہو گئی, مطلب انہیں جیسا ہی گستاخی کرا اس کی ذلت شروع ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب, احترام, تو ہمارا قرآن کیا ہے, ہر آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے, ہر آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, ہر آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے نبی کی شان, کہ میرے خلاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرما رہے ہیں, جو میرے خلاف کرا اس کو بھی جہنم, اور جو میرے محبوب کے خلاف کرا اس کو بھی جہنم, اور ہمیشہ اس میں رہے گا, اور یہ رسوائی ہے اس کے لیے, سب سے بڑی رسوائی فرمائے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ رسوائیوں سے بچائے, دونوں جہاں میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمارے کو عافیت سے رکھے, اور دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے محبوب کا غلام بنا کے رکھے.
ایک آیت رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول فرماؤ جس سے تم ان کو سترا اور پاکیزہ کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول فرماؤ اور ان کو سترا اور پاکیزہ کرو اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرو. بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کو چین ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب آپ کی دعا صحابہ کرام کے دلوں کا چین ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وسیلہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے صحابہ کرام تڑپتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے لیے دعا فرمائے. تو یہاں پر اب شان نزول کیا ہے اس کا کہ کچھ مدینہ منورہ کے ایمان والے صحابہ تھے، وہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، ان کو شرمندگی ہوئی کیونکہ وہ کاروبار میں اس میں لگ گئے تھے، تو ان کو بعد میں شرمندگی ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نا قافلے کے ساتھ واپس آئے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پلروں سے باندھ لیا. وہ ایمان والے تھے، شرمندہ ہوئے. صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل فرمائے تو پوچھا کہ یہ لوگ کیوں باندھے ہوئے، یہ لوگ کون ہے اور کیوں باندھے ہوئے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ شرمندہ ہے کہ آپ کے ساتھ غزوات میں نہیں چل سکے، تو شرمندگی کی وجہ سے یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو باندھ لیا، اور جب تک آپ نہیں کھولیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نہیں کھولیں گے جو یہ لوگ یہاں سے نہیں ہٹیں، شرمندہ ہے رسول. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مجھے رب کا حکم نہیں آئے گا میں ان کی رسی نہیں کھولوں گا، میں ان کو نہیں کھولوں. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا محبوب، مطلب اللہ کا حکم آیا کہ ان کو کھول دو، تو ان کی جو ہے نا توبہ قبول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محبوب، تو دیکھو صحابہ کرام غلطی کی کس کی ہوئی؟ اللہ کی مرضی کے خلاف گئے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے کہ جنگ میں جانا تھا نہیں گئے، غزوات میں جانا تھا نہیں گئے، تو آپ نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. تو پتا کیا چلا صحابہ کرام سے کچھ بھی غلطی ہوتی تو توبہ بھی قبول ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے. یہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو گئے، مگر اپنے آپ کو کہاں پر باندھ لیے؟ پلروں سے مسجد نبوی میں باندھ لیے. اور ان کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ راضی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تک میرے کو اللہ کا حکم نہیں آیا میں نہیں کھولوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آتا ہے؟ اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول فرما لیے. مطلب کیونکہ وہ تجارت میں مشغول ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا، کفارے کے طور پہ سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیجئے، ہم نے جو کوتاہی کی ہے اس کا کفارہ یا رسول قبول فرما لیجئے اور ہم شرمندہ ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم نہیں آیا رب کا کہ اسے قبول فرمائے. پھر اللہ کا حکم آیا محبوب ان سے جو ہے نا وہ مال جو ہے نا وہ وصول فرما لو اور ان کو سترا اور پاکیزہ کر دو. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے محبوب ان سے مال وصول کر لو اور وہ مال اللہ کی راہ میں جو دے رہے ہیں قبول فرما لیجئے محبوب، اور ان کو پاکیزہ اور سترا کر دو. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام، چار کاموں میں سے امپورٹنٹ ایک کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں. اور جو اولیاء اللہ بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ ہمیں پاک صاف کرنے کے لیے، ہمارا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، ہمارا قلب پاک کرنے کے لیے، ہماری روح پاک کرنے کے لیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول اپنی اطاعت کرانے کے لیے، ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب ان سے مال بھی وصول کر لیجئے اور ان کو سترا اور پاکیزہ کر لیجئے. آپ ان کا مال وصول کر لیں گے آپ تو میری بارگاہ میں یہ توبہ قبول ہے، آپ قبول کر لیجئے اور ان کو پاک صاف کر دیجئے محبوب، اور ان کے حق میں دعائیں خیر کری. دیکھو اللہ تعالیٰ شان بتا رہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے محبوب آپ ان کے لیے دعا بھی فرما لیجئے. کیوں؟ اے محبوب آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے. تو صحابہ کرام نبی کی دعا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے لیے محتاج تھے. غلطی ہونے کے باوجود بھی نبی کی بارگاہ میں آ رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف فرما دیجئے. آپ معاف کر دیں گے تو رب بھی معاف، آپ ناراض تو رب ناراض، آپ کی خوشی ہے میں رب کی خوشی ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے کیونکہ آپ دعا کر لیں گے دلوں کا چین ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے. تو دلوں کا چین کیسے ملے گا ہمیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے لیے دعا فرمائیں گے تو دلوں کا چین ملے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آخر میں مولا سے یہی دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہیں معاف فرما. تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کا اطاعت میں آسانی دے مولا. رحم فرما، کرم فرما، نفسوں پر مولا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما. ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی علمی روحی فیضان سے ہمیں مالا فرما. ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کی معافی پر رحم فرما. ان کی تمام تکالیف پریشانیاں غم دور فرما دے مولا.
اپنے فضل و کرم سے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی، جو مانگنے سے رہ گیا ہوتا ہے واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد جزاک اللہ.